حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہونی ہے، بنی آدم غلطی کا پتلا ہے، لیکن سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی، ان سے گناہ سرزد ہو گئے، فوراً اللہ رب العالمین کے حضور آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندے کو احساس ہو جائے کہ گناہ ہو گیا ہے اور اس کا اعتراف کر لے اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا اعتراف کر لے، کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العالمین رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں جن سے گناہ ہوا ہے وہ اپنے گناہ کی مغفرت چاہ لے۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے والا بندہ ہے، لیکن ہاتھ کون پھیلا رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا رب، رب کریم ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنے ہاتھ کو دراز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی گناہ کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ تو حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلا لیتا ہے تاکہ گناہ جن سے دن میں ہوئے ہیں وہ توبہ کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے کہ اگر کسی سے رات میں گناہ سرزد ہو گیا ہے تو وہ اپنے گناہ کی معافی چاہ لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار کے بعد بندے کی روزی میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے جن کی سند تھوڑی کمزور ہے، اس کے اندر آیا ہے کہ جب بندہ توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تنگی میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم سے نجات، اس کو غم سے نجات دے دیتا ہے۔ جو غم اور جو پریشانی ان کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے اس وجہ سے پڑھی ہے کہ اس کے ضمن میں اس سے ملتی جلتی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اگر توبہ اور استغفار کو ہم اور آپ سورہ نوح کی روشنی میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر توبہ کیا جائے، اللہ رب العالمین سے اگر استغفار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتوں کے اندر، پھلوں کے اندر پھر اضافہ فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اس کی زندگی جو تنگ ہو گئی تھی اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور کرنا کیا ہے بندے کو کرنا یہ ہے کہ بندے کو استغفار کرنا ہے۔ جیسے ہی غلطی سرزد ہوئی، احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب بلا تاخیر اللہ رب العالمین کے حضور آئے، اللہ رب العالمین کے سامنے رو لے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ ہم نے خطائیں کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خطائیں ہم سے سرزد ہو گئی ہے، اور تو ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، تو ہی معاف کرنے والا۔ حاکم کی روایت ہے، فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ہے اللہ کے نبی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہائے ہمارے گناہ، ہائے ہمارے گناہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے، تیری مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے ہمارے گناہ کے مقابلے میں، اور تیری رحمت بہت عام ہے، تیری رحمت کی بہت زیادہ امید ہے ہمارے عمل کے مقابلے میں۔ اس نے جب ایسا ہی کہا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کہو، انہوں نے پھر کہا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کہو، انہوں نے پھر یہی کلمات کہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی جنت کی گارنٹی مل رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو استغفار کرتے ہیں، جن کی زندگی
جن کی زندگی کا انداز یہ ہے اللہ رب العالمین کے معاملے میں کوئی خطا سرزد ہو جاتا ہے فوراً اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ یہ تو غلطی کے ہونے کا معاملہ ہے۔ استغفار اور توبہ یہ ہے کہ غلطی نہ بھی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر استغفار کر رہے تھے، میں نے شمار کیا، میں نے جب گنا تو 100 مرتبہ آپ نے استغفار کیا ایک مجلس میں۔ معصوم عن الخطا ہے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہی نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا، آپ سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتے۔ اس کے باوجود ایک حدیث میں آیا کہ 70 مرتبہ، اور ایک حدیث میں آیا کہ 100 مرتبہ، اور اس حدیث میں آیا ہے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہم نے شمار کیا، ہم نے گینا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی جو دعا تھی اس کو 100 بار پڑھا، یعنی 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا۔ تو یہ استغفار کا پاور ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بندہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے مغفرت طلب کرے، اور جب بندہ ایسا کرتا اللہ رب العالمین فوراً معاف کر دیتا ہے، پھر ان کی روزی میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، ان کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھیں، سب سے پہلے جو آیتیں پڑھی گئی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مگر یہ توبہ کر لیں، یہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل اگر یہ کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی جو بندے نے گناہ کیا تھا توبہ استغفار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گناہ کو ثواب بنا دیا، اسی گناہ جو گناہ اس کو ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر میں تبدیل کر دیا، بدل دیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین بندے سے سب سے زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے، جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے، ایک آدمی نکلا تھا سفر میں، پورا زاد راہ سفر کی جتنی چیزیں انہیں جس چیز کی ضرورت تھی اس نے ساری چیزیں رکھ لی، پانی رکھ لیے، توشے رکھ لیے، سارا سب کچھ رکھ لیا، اونٹ پر اس کو رکھا ہے اور صحرا کی طرف نکل گیا ہے۔ پھر تھک گیا، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ نہ تو سامان ہے، نہ تو اونٹ ہے، نہ پانی کا مشکیزہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ اب وہ تنے تنہا ہے، سارا وہ کچھ جو ان کے وسائل تھے، جو اس نے راستے کے لیے تیار کیا تھا، اپنے ساتھ لیا تھا، وہ سب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اونٹ بھی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ تھک ہار کر کے یہ سوچتا ہے کہ چلو اب یہیں اپنے موت کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر وہ وہیں پر لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے۔ حسن اتفاق پھر سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اس بار جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ ماں ساز و سامان کے، ماں زاد راہ کے پورا کا پورا سارا سامان، ایک سامان موجود ہے، اور وہ اونٹ بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی میں بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ اسے کہنا یہ تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن خوشی کے مارے اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اور خوشی کے مارے وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا جتنا اس بندے کو سامان کے مل جانے کی وجہ سے، زندگی کے بچ جانے کی وجہ سے، موت کے ٹل جانے کی وجہ سے جیسی اسے خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا در ہے، بندہ جتنی مدت کے بعد بھی آیا ہے، لیکن آیا ہے اللہ کے در پر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس
उम्मीद पर कि चूंकि अल्लाह तबारक व तआला इतना ज़्यादा माफ़ करने वाला है, तो मुआशरे के अंदर एक ये चीज़ पाई जाती है, कोई बुराई है कर लो, अल्लाह तबारक व तआला ने तो 99 लोगों को कत्ल करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने भी माफ़ कर दिया था। तो अगर गुनाह कर लेते कर ले, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। नहीं, ये मोमिन का अंदाज़ नहीं है, मोमिन का अंदाज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। मोमिन से अनजाने में गुनाह हो गया, शैतान के बहकावे में आकर मोमिन से गुनाह हो गया। अब जैसे ही मोमिन से गुनाह हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खालिस तौबा करो, खालिस तौबा करो। तौबा, खालिस तौबा यानी ऐसी तौबा कि अल्लाह अब दोबारा हम इस गुनाह के करीब भी न जाएंगे, अब दोबारा हम ये गुनाह न करेंगे। अगर इस तरीके से बंदा करता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। और फिर अल्लाह के नबी के अल्लाह तबारक व तआला की वो बात, बड़ी मशहूर बात, कुरान की वो आयत कि एक अपने जानों पर जुल्म करने वाले, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो किसी की ज़िंदगी चाहे जैसी भी गुजरी हो, लेकिन ये एहसास हो जाने के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा माफ़ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहाने चाहिए माफ़ करने के। अल्लाह तबारक व तआला से फ़ौरन जब इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है, हम सब की ज़िंदगी भी ऐसे ही है। ना चाहते हुए कुछ गुनाह हो जाते हैं, ना चाहते हुए कोई खताओं में पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए ऐसे ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिनका हमें एहसास ही नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या अंदाज होना चाहिए कि जैसे ही हमें इस बात का एहसास हो, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग लें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और जब भी ऐसा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में बरकत देगा, अल्लाह तबारक व तआला बारिशें नाजिल फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मालों में बरकत देगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी आलो औलाद में बरकत देगा। फिर हमारी ज़िंदगी मोमिन वाली ज़िंदगी हो जाएगी, फिर हमारा अंदाज़ मोमिन वाला अंदाज़ हो जाएगा, फिर हमारा उठना बैठना सोना जागना ये वो होगा जो वो वैसा हो जाएगा जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद भी करता है। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर कुछ गुनाह सरजद हो जाए, फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अगर इस बात का एहसास ना भी हो तो हम ये जान लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हमें इससे भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और जब ये हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाजिल करेगा और हमारे गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई कोताही, जब भी कोई गुनाह सरजद हो जाए, अल्लाह फ़ौरन उसकी एहसास तो दिला और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।